اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعن الدائم علی اعدائہ الی قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہماری گفتگو شرائط وضو میں مسئلہ نمبر 131 مکمل ہوا۔ مسئلہ نمبر 132 اور 132 مسئلے میں کیا بیان کرتے ہیں؟ مسئلہ نمبر 132 میں بیان کرتے ہیں کہ یہ جو شرائط اوپر ہم نے بیان کی، مثلا کیا کیا شرائط بیان ہوئی؟ ایک شرط یہ تھی کہ پانی مطلق ہونا چاہیے، مضاف پانی نہ ہو۔ دوسری یہ شرط بیان ہوئی کہ پانی پاک ہو، نجس نہ ہو۔ ایک شرط یہ بیان ہوئی کہ پانی پہنچنے کے لیے کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ وہ فرماتے ہیں کہ وضو جو ہے وہ باطل ہے اگر پانی مضاف ہو، پانی نجس ہو، رکاوٹ ہو، وضو باطل ہے۔ چاہے جان بوجھ کر ہو، مسئلہ جانتے ہو چاہے مسئلہ نہ جانتے ہو، چاہے بھول کر ہو چاہے جان بوجھ کر ہو، تمام کی تمام صورتوں میں وضو جو ہے وہ باطل ہو جائے گا۔ یعنی اگر مثال کے طور پر کسی کو نہیں معلوم کہ پانی پاک ہے یا نجس، وضو کر لیا اور وضو کے بعد پتہ چلا کہ پانی تو نجس تھا، یہاں پر ایک مسئلہ آپ کی خدمت میں بیان کر دیں کہ مضاف اور نجس پانی میں ایک فرق ہے۔ اگر معلوم نہیں یہ پانی اندھیرا ہے، معلوم نہیں پڑ رہا ہے کہ پانی مطلق ہے یا مضاف ہے، اندھیرے کی وجہ سے نہیں پتہ چل رہا ہے کہ پانی مطلق ہے یا مضاف ہے، تو اس صورت میں ڈاؤٹ کی صورت میں پانی مطلق کے حکم میں نہیں ہے۔ ڈاؤٹ کی صورت میں پانی مطلق کے حکم میں نہیں ہے۔ یعنی اگر اندھیرے کی وجہ سے اگر نہیں پتہ چل رہا ہے تو اس پانی کو مطلق نہیں سمجھ سکتے۔ لیکن اچھا، اب اگر ڈاؤٹ کی صورت میں اگر کوئی وضو کر لیتا ہے ایسے پانی سے تو اس کی نماز صحیح نہیں سمجھی جائے گی، چاہے اس کے لیے بعد میں پتہ نہ بھی چلے، زندگی بھر نہ پتہ چلے کہ جو وضو کیا تھا وہ مطلق پانی سے کیا تھا یا مضاف پانی سے کیا تھا۔ لیکن نجاست والے میں اگر معلوم نہیں کہ پانی نجس ہے یا نجس نہیں تو وہاں پر بینیفٹ آف ڈاؤٹ ملے گا، اور اس صورت میں اگر کوئی شخص مثلا ایک لوٹے میں پانی موجود ہے اور نہیں معلوم کہ مطلق ہے یا پاک ہے یا نجس ہے تو مسئلہ نہیں ہے، اس سے وضو کرنا جائز ہے، اور اگر بعد میں اگر زندگی بھر نہ پتہ چلے کہ وہ پانی پاک ہے یا نجس تو وضو صحیح مانا جائے گا۔ ہاں، اگر بعد میں پتہ چلتا ہے کہ پانی نجس تھا، اتفاق سے روایت موجود ہے یہاں پر کہ امام علیہ السلام سے سوال کیا کہ ایک لوٹے میں، ایک برتن میں جو ہے وہ
وضو کر لیا، بعد میں پتہ چلا کہ چوہا مرا ہوا تھا، اب امام علیہ السلام نے کہا کہ وہ وضو باطل ہے روایت کے مطابق۔ خلاصہ یہ کہ اگر بعد میں پتہ چلے کہ پانی نجس تھا تو بھی جو وہ باطل ہوگا۔ اسی طرح رکاوٹ کہ پانی پہنچنے کے لیے کوئی رکاوٹ نہ ہو، اگر وضو کے بعد پتہ چلے کہ کوئی رکاوٹ تھی کنفرم، اگر کنفرم پتہ چل جائے کہ کوئی رکاوٹ تھی تو اس صورت میں وضو باطل ہے۔ اور ہم نے کنفرم کیوں کہا؟ کیونکہ اس کی تفصیل ہے، اگر سیستانی کا اختلاف ہے، لہذا ہم یہاں پر بیان نہیں کر رہے ہیں کہ اگر ڈاؤٹ ہو جائے وضو کے بعد کہ یہ جو چیز لگی ہے یا رکاوٹ ہے یا رکاوٹ نہیں، تو وہاں پر کوئی اگر سیستانی کا اختلاف ہے، دیکھتے ہیں آگے اس کو بیان کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اچھا، اب اس کے بعد جو نقطہ بیان کرتے ہیں یہ تھوڑا سا اچھا آگے کوئی نے تو یہ نقطہ نہیں بیان کیا، آگے سیستانی نے بیان کیا ہے کہ اگر ایک شخص وضو کر لیتا ہے یہ خیال کرتے ہوئے کہ پانی نقصان دہ نہیں ہے اور بعد میں پتہ چلے کہ نقصان دہ ہے، تو آگے سیستانی فرماتے کہ اگر نہ بھی معلوم ہو تو بھی وضو باطل ہے۔ یہ اگر آپ کو ابھی یاد ہو کہ جبیرہ میں مسئلہ گزرا تھا، تو آگے سیستانی نے احتیاط واجب لگائی تھی اور آخوئی نے کہا تھا کہ وضو صحیح ہے، لہذا یہ ایک کوشچن مارک کہ آگے سیستانی کی عبارت پہ اگر آخوئی نے یہ نقطہ بیان ہی نہیں کیا ہے۔ اس کے بعد بیان کرتے ہیں غضبی، اور اوپر بیان کیا تھا کہ پانی کیا ہونا چاہیے؟ مباح ہونا چاہیے، پانی غضبی نہ ہو۔ اور ایک شرط یہ تھی کہ پانی جو ہے وہ مباح ہونا چاہیے، غضبی نہ ہو۔ اب اگر کسی کو نہیں معلوم ہے کہ پانی غضبی ہے اور وضو کر لیں تو پھر اس صورت میں کیا حکم ہے؟ یہاں پر دو صورتیں ہیں، ایک دفعہ کسی اور شخص نے پانی کو غصب کیا تھا اور ہم نے غصبی پانی سے وضو کر لیا اور بعد میں پتہ چلا کہ پانی تو غصبی تھا۔ ایک دفعہ ہم نے خود پانی غصب کیا تو اور ہم بھول گئے کہ پانی غصبی ہے۔ یہ دو صورتیں ہو گئی۔ اگر ہم نے غصب کیا تھا اور بھول گئے کہ پانی غصبی تھا اور بعد میں پتہ چلے، بعد میں یاد آئے، اس صورت میں وضو جو وہ باطل مانا جائے گا۔ لیکن اگر کسی اور نے غصب کیا تھا، ہمیں پتہ چلا کہ مثلا جس کے گھر ہم گئے ہیں اس کے گھر پہ جو پانی ہے، مثلا جو پانی کا ٹینکر اس نے ڈالا ہے وہ مثلا غصبی ہے اور ہمیں بتایا بھی اس نے، ہم بھول گئے، ہم نے اس سے وضو کر لیا، بعد میں یاد ہے کہ ارے یہ پانی تو غصبی تھا، تو چونکہ اب ہم نے غصب نہیں کیا ہے اور بھول گئے، تو اس صورت میں
اس صورت میں وہ وضو صحیح مانا جائے گا۔ مسئلہ نمبر 133۔ اچھا، اب یہ مسئلہ نمبر 133 ہے، ویسے 132 بھی یہ جو غصبی والا مسئلہ تھا وہ بہت زیادہ کام آنے والا اور بہت زیادہ پیش آنے والا نہ ہو، لیکن بہرحال پھر بھی شاید ممکن ہے پیش آ جائے۔ لیکن 133 بہت زیادہ پیش آنے والا نہیں ہے، لیکن بہرحال ایک فقہی معلومات کے اعتبار سے ایک انٹرسٹنگ مسئلہ ہے۔ مسئلہ نمبر 133، کہ مثلا ہم نے وضو کیا ایک غصبی پانی سے اور ہم نے غسل نہیں کیا تھا، اور وضو کے درمیان میں پتہ چلے کہ ارے یہ پانی تو غصبی تھا، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مثال کے تو ہم نے چہرہ دھو لیا غصبی پانی سے اور ہم نے غسل نہیں کیا تھا، کسی اور نے غسل کیا تھا، اور چہرہ دھونے کے بعد یاد آیا کہ ارے یہ پانی تو غصبی تھا۔ ہم نے غسل نہیں کیا تھا لیکن غصبی پانی تھا، اور چہرہ دھونے کے بعد یاد آیا کہ یہ پانی تو غصبی تھا، تو کیا دوبارہ سے وضو کرنا ہے؟ کہتے کہ نہیں، وہ جو دھو لیا وہ صحیح ہے، اب آگے کے جو پروسیس ہے وضو کا وہ مباح پانی سے کیا جائے۔ یہ ایک پوائنٹ ہو گیا مسئلہ نمبر 133 کا۔ 133 کا پوائنٹ نمبر 2، یہ توجہ کریں، بڑا انٹرسٹنگ ہے، کہ ہم نے چہرہ بھی دھو لیا، دونوں ہاتھ بھی دھو لیے، پورا دھل گیا، جب مسح کرنے کا وقت آئے تو یاد آیا ارے یہ پانی تو غصبی تھا۔ اب سوال، کیا اس پانی سے یہ جو پانی کی تری ہمارے ہاتھوں میں رہ گئی ہے جو غصبی پانی ہے، اس سے ہم مسح کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ اس سے ہم مسح کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ آگے کوئی فرماتے ہیں، اچھا دونوں حضرات یہ فرماتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، میکسیمم اچھا یہاں پر آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ جو غصبی پانی ہم نے تلف کیا، ضائع کیا، اس میں ہم اس پانی کی قیمت، جو بھی اس کی قیمت ہوگی، اس کے ہم ذمہ دار ضرور ہوں گے، کیونکہ ہم سبب بنے ہیں کہ پانی کو ضائع کیا، چاہے نہیں معلوم تھا۔ لیکن مسئلہ سارا یہ ہے کہ ہم نے چہرے کو دھویا، سیدھا ہاتھ دھویا، الٹا ہاتھ دھویا، اب جب ہاتھ دھو لیا، نل بند کر دیا، مسح کرنے کی باری آئی تو اب ہمیں یاد آیا کہ ارے یہ پانی تو غصبی تھا۔ اب یہ جو پانی پہ ہاتھ پہ پانی کی تری ہے، یہ کسی اور کا پانی ہے، میں کیسے استعمال کر سکتا ہوں سر کے مسح اور پیروں کے مسح کے لیے؟ تو کیا مسح کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ اور یہاں پر ایک تفصیلی گفتگو ہے، اور خوب یہاں پر پہلے مسئلہ بیان کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی آگے سیستانی دونوں حضرات فرماتے ہیں کہ اس صورت میں اس پانی سے مسح کرنے میں کوئی اشکال نہیں ہے، اس پانی سے جو ہاتھ میں کسی اور کا پانی ہے اس سے مسح کرنے میں کوئی اشکال نہیں ہے، بلکہ اگر مالک آ کر منع بھی کرے کہ میں اجازت نہیں دیتا ہوں تو بھی اس کی اجازت کو کوئی فائدہ نہیں ہے، اس سے مسح نہیں کر سکتے ہیں، اس سے مسح کرنا جائز ہے اور وضو صحیح ہو جائے گا، اگرچہ احتیاط مستحب ہے کہ دوبارہ سے وضو کریں۔ آگے کوئی یہاں پر ایک علت بیان کرتے ہیں، آگے سیستانی کی علت کو قبول نہیں کرتے ہیں کہ وجہ کیا ہے اس کی۔ آگے کوئی کہتے ہیں کہ یہ اب عرفاً مال نہیں ہے، عرفاً یہ مال نہیں ہے۔ اس زید ابن ارقم جس کا مثلا پانی غصب کیا تھا،
یہ اب عرفاً اس کا مال نہیں ہے، تلف ہو گیا، ضائع ہو گیا، ختم ہو گیا. جیسے مثال کے طور پر اگر ایک گلاس پانی کسی کا مال ہم نے سمندر میں ڈال دیا، اب ضامن ہے، ہمیں اس کی قیمت دینی پڑے گی، لیکن وہ کہے کہ بھائی اس سمندر میں یہ جو پانی ہے اس کو نکال کے دو، اب وہ گیا، ختم ہو گیا، ضائع ہو گیا. حتیٰ سمندر تو میں نے بہت بڑی مثال دی، حتیٰ مثال کے مٹی میں بہا دیا اور پانی ایبزارب ہو گیا، ختم ہو گیا، اگرچہ تری موجود ہے اس کی، لیکن آپ کوئی کہتے کہ نہیں یہ اب عرفاً مال نہیں ہے، تلف ہو گیا، ضائع ہو گیا، ختم ہو گیا. بلکہ اگر کوئی ایک اور مثال دیتے ہیں کہ مثال کے طور پر مٹی کا برتن ہے، مٹی کا برتن ہے، مٹی کا برتن ہے کسی کا، ہم سے ٹوٹ گیا، چکنا چور ہو گیا، اب ٹکڑے ٹکڑے اس کے مٹی کے برتن کے ٹکڑے ٹکڑے باقی رہ گئے، اور اب وہ کچرا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. اب آپ کوئی کہتے ہیں کہ یہ کچرا آپ رکھیں، چاہے مالک جو ہے وہ اس میں اجازت نہ بھی دے اور مالک کی اجازت کی ضرورت بھی نہیں ہے، ہاں لیکن اس کوزے کو، اس پیالے کو جو توڑا ہے مٹی کا، اس کی قیمت دینی پڑے گی، وہ قیمت دے اور یہ کچرا جو وہ آپ کا ہو جائے گا. آپ اس کے مطلب آپ کی مرضی جو کرنا ہو کریں. لیکن اگر سیستان اس کو قبول نہیں کرتے ہیں، اس علت کو قبول نہیں کرتے ہیں، خوب اب اس علت کو قبول نہیں کرتے تو پھر کس بنا پر اجازت دیتے ہیں؟ خوب یہ نہیں معلوم فی الحال کہ آگے سیستانی، لیکن بہرحال فتویٰ دونوں کا یہی ہے کہ اس پانی سے جو ہے وہ مسح کرنا جائز ہے، جس کی تفصیل اوپر بیان کی کہ غصبی پانی سے جس کو کسی اور نے غصب کیا تھا، ہم نے اسے وضو کر لیا اور چہرہ اور دونوں ہاتھوں کو دھونے کے بعد مسح کرنے کی باری آئی تو یاد ہے کہ ارے یہ تو غصبی پانی تھا، تو اب یہ تری جو لگی ہوئی ہے، اگر کوئی کہتا ہے یہ تری اب اس کا مال ہی نہیں ہے تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. لیکن یعنی آگے چیز اگر کوئی کہتے کہ اب یہ عرفاً مال نہیں ہے، جب مال نہیں ہے تو اس کی ملکیت سے، اگر مال نہیں ہے تو ختم ہو گیا. لیکن آگے سیستانی اس علت کو قبول نہیں کرتے، لیکن اس کے باوجود مسح کرنے کی اجازت دیتے، اگرچہ احتیاط مستحب دونوں فقہا یہ کہتے کہ احتیاط مستحب ہے کہ دوبارہ سے وضو کیا جائے. مسئلہ نمبر 134، وہ 134 کام کا مسئلہ ہے. فرماتے ہیں کہ اگر مالک کی اجازت، مالک کی رضایت، یہاں پر پہلے اس کو بیان کر دوں، اجازت اور رضایت میں کیا فرق ہے. اجازت اور رضایت میں کیا فرق ہے؟ مثلا ایک پانی پڑا ہوا ہے، آیا مالک کی رضایت ضروری ہے یا مالک کی اجازت ضروری ہے؟ کسی کا پانی پڑا ہوا ہے، رضایت اور اجازت میں کیا فرق ہے؟ اگر آپ نے کہا کہ اجازت ضروری ہے تو آپ کو اجازت لینی پڑے گی وربلی. آپ کہیں کہ مجھے یقین ہے کہ وہ راضی ہوگا، کافی نہیں ہے، یہ ہے اجازت. اور اگر ہم کہیں کہ نہیں اجازت کی شرط نہیں بلکہ رضایت کی شرط ہے، یعنی مالک کی رضایت کی شرط ہے کہ مالک، ہمیں یقین ہے کہ مالک راضی ہوگا، مالک راضی ہے، تو اب یہاں پر اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ کو یہ یقین ہونا کہ وہ راضی ہے کافی ہے. اور کسی کے مال کو استعمال کرنے میں اجازت کی ضرورت نہیں ہے بلکہ رضایت کافی ہے. مثلا کسی کی چادر پڑی ہے، آپ کو مالک کی رضایت کے بارے میں یقین، اگر مالک کی رضایت کے بارے میں یقین ہے تو آپ کو وربلی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اگر آپ کو اطمینان ہے، یقین ہے کہ مالک راضی ہوگا، کافی ہے، کافی ہے. ہاں اگرچہ خرید و فروخت
جیسی چیزوں میں، یعنی ملکیت منتقل کرنے والی چیزوں میں، مثال کے طور پر کسی کی گاڑی پڑی ہوئی ہے، ہم کو یقین ہے کہ مالک راضی ہے تو ہمارے لیے اس کا استعمال جائز ہے، لیکن کیا ہمیں معلوم ہے کہ مالک راضی ہے، ہم اس کو بیچ دیں تو کیا بیچ سکتے ہیں؟ کہتے کہ نہیں، اس میں جو کہ وہ اجازت کی ضرورت ہے۔ خوب فرماتے ہیں کہ اگر پانی کے مالک کی رضایت کے بارے میں شک ہو جائے کہ آیا، مثال کے طور پر ہم ٹریولنگ میں کہیں پر رکے، اب کسی کا گھر ہے، اس نے مثال کے طور باہر پانی کا نل لگایا ہوا ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ مالک راضی ہے یا راضی نہیں، شک ہے ہمیں، تو جائز نہیں تصرف کرنا، اور اس کے اوپر غصب کے احکام جاری ہوں گے۔ کیا غصب کے احکام کیا ہے؟ غصب کے احکام یہ ہے کہ اگر ہم نے استعمال کر لیا تو پھر اس صورت میں جو وہ ہم اس پانی کی قیمت کے ذمہ دار ہوں گے اور اس کو اس کی پیمنٹ کرنی ہوگی۔ بس نتیجہ کیا ہو گیا؟ نتیجہ یہ ہو گیا کہ آپ کو یقین یا اطمینان ہونا چاہیے مالک کی اجازت کا، مالک کی رضایت کا، چاہے یہ اجازت بالفاوا ہو یا شاہد حال ہو۔ یہ دو اصطلاح ہیں، بالفاوا یا شاہد حال۔ دیکھیں ایک دفعہ تو آپ کو مالک اجازت دے دیں، ایک دفعہ تو مالک اجازت دے دیں کہ میرے اس پانی کو استعمال کر لو، تو اس کو کہتے ہیں اذن دے دیا اس نے۔ ایک دفعہ اس نے صریح واضح اجازت نہیں دی ہے، لیکن واضح نہیں ہے، مثلا وہ کیا کہیں، مثلا وہ یوں کہیں کہ کہ یہ ہے کمرہ، اب تم یہاں پر جو ہے وہ 24 گھنٹے رکو، 2 دن رکو، اور اب 2 دن رکو، اور مصلی ہے یہ، جا نماز ہے یہ، اب جا نماز ہے، 2 دن رکنا ہے، تو وضو تو ایسا نہیں کہ 2 دن تک بچا رہے گا، سوٹ کیس میں تو نہیں لے کر آیا وضو، اب ظاہر ہے 2 دن رکے گا تو واش روم جائے گا، وضو ٹوٹے گا، مصلی ہے، نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے، تو ضمنی طور پر یہ ضمنی طور پر اس نے ہمیں وضو کی بھی پرمیشن دی ہے، اس کو کہتے ہیں بالفحوا اس کو کہتے ہیں۔ شاہد حال کس کو کہتے ہیں؟ شاہد حال بھی اسی کو مثال بنا لیں، شاہد حال یعنی حالت گواہی دے رہی ہے، اس نے نہیں مصلی بچھایا ہمارے لیے، نماز پڑھنے کا نہیں کہا، لیکن ہمیں 2 دن کا مہمان قرار دیا، اور حالت گواہی دے رہی کہ خوب واش روم وغیرہ، وضو کرنا، ان سب کی اجازت ہے، ظاہر ہے۔ اب مجھے الگ سے ضرورت نہیں پوچھوں میں سے کہ میں وضو کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا ہوں۔ یہاں پر منہاج الصالحین میں عبارت مضبوط عبارت نہیں ہے۔ کیا مطلب مضبوط عبارت نہیں ہے؟ اس عنوان سے کہ شاہد حال یعنی حالت گواہی دے رہی ہو، یعنی جب اس نے آپ کو 2 دن کے لیے مہمان رکھا تو یہ حالت گواہی دے رہی ہے کہ میں اس کے واش روم کو استعمال کروں، وضو کروں، نہاؤں دھوؤں، پانی کو استعمال کروں، حالت گواہی دے رہی ہے، یعنی اس کی یہ حالت گواہی دے رہی ہے کہ اس نے اجازت دی۔ اچھا، کبھی حالت گواہی دے رہی ہے لیکن یقین حاصل نہیں ہو رہا ہے، گمان حاصل ہو رہا ہے، تو کیا یہ کافی ہے؟
یعنی یقین حاصل ہونا چاہیے۔ عروۃ الوثقی میں قید لگائیے کہ شاہد حال القطعی، یعنی شاہد حال جو یقینی ہو، ڈاؤٹ کے ساتھ نہ ہو۔ اگر کسی کو شاہد حال تو موجود ہے لیکن گمان ہو رہا ہے، 70% 80% خیال ہو رہا ہے، یقین یا اطمینان نہیں ہو رہا ہے، تو وہ شاہد حال فائدہ نہیں دے گا۔ پس خلاصہ کیا ہو گیا کہ ضروری ہے کہ مالک کا اذن ہو، چاہے فحوا کے ذریعے سے، چاہے شاہد حال کے ذریعے سے، چاہے صراحت تصریح بالکل واضح عبارت میں وہ یہ کہے۔ اور تینوں کی مثالیں میں نے دے دی۔ صراحت کے ساتھ کہے، اور کہے کہ یہ ہے میرا گھر، اس میں جو کو تم پانی کو استعمال کر سکتے ہو، یہ صراحت کے ساتھ اجازت دے رہے ہیں۔ بالفحوا یعنی ضمنی طور پر بات ثابت ہو رہی ہے۔ شاہد حال یعنی حالت گواہی دے رہی ہے۔ خوب، اس کے بعد آگے خوئی نے تو یہاں پہ اس مسئلے کو ختم کر دیا۔ آگے سیستانی نے یہاں پر ایک پوائنٹ اضافہ کیا ہے کہ اگر مالک نے پہلے مالک کی رضایت تھی، پانی یا کوئی بھی چیز استعمال کرنے کی پہلے رضایت تھی، اب جو ہے وہ ہم کو شک ہو رہا ہے کیا یہ اب بھی راضی ہے یا راضی نہیں ہے۔ پہلے ہمیں یقین تھا کہ مالک راضی ہے، بلکہ اس نے اجازت دی تھی۔ اب شک ہو رہا ہے کہ آیا وہ اپنی اجازت سے پلٹ گیا یا نہیں پلٹا، کیونکہ ہماری مثال کے طور پر وہ ہماری کسی بات سے ناراض ہو گیا۔ اب ہم کو شک ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں اب بھی وہ راضی ہے یا راضی نہیں ہے، کہ ایسا تو نہیں کہ ہماری بات سے ناراض ہو گیا ہو، اب راضی شاید نہ ہو۔ تو شک کی صورت میں آگے سیستانی فرماتے ہیں کہ اس کی رضایت یہی سمجھیں گے کہ ابھی بھی وہ راضی ہے، جب تک ہمیں ثابت نہ ہو جائے کہ وہ راضی نہیں ہے، جب تک یہ ثابت نہ ہو ڈاؤٹ کی حالت میں، شک کی حالت میں اس کو استعمال کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور ابھی بھی ہم یہی سمجھیں گے کہ وہ ابھی راضی ہے۔ مسئلہ نمبر 135۔ مسئلہ نمبر 135 کیا ہے، توجہ کریں۔ یہ ایک سمجھے کہ مسئلہ نمبر 134 کا ایکسیپشن ہے 135۔ 134 کا ایکسیپشن ہے 135واں مسئلہ، 135واں مسئلہ 135 ایکسیپشن ہے 134 کا۔ اوپر ہم نے کیا بیان کیا کہ ہمیں مالک کی رضایت کا یقین ہونا چاہیے۔ 135 میں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ہاں ایک صورت ہے جہاں پر یقین ہونا ضروری نہیں ہے۔ اب اس میں بھی آگے سیستانی کا اختلاف ہے۔ پہلے آغا خوئی کا بیان کر دوں۔ آغا خوئی فرماتے ہیں کہ بڑی بڑی نہریں بہت بڑی نہریں جو بعض افراد کی ملکیت میں ہیں۔ دیکھیں ایک دفعہ تو بڑی نہریں عمومی ہیں، کسی کی ملکیت میں نہیں ہے، کہ عام طور پر بہت ساری لیکس اور نہریں ہوتی ہیں جو گورنمنٹ کے انڈر میں عمومی استعمال کے لیے وہ ہوتی ہے، کسی کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے، تو وہ کسی کی ملکیت میں نہیں، اس میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ لیکن بعض اوقات مثال کے طور پر بعض بڑی نہریں جو ہمیں معلوم ہے کہ بعض لوگوں کی ملکیت میں ہیں، لیکن بہت بڑی نہریں، ایک شہر سے دوسرے شہر تک جو کہ وہ نہر جا رہی ہے لیکن کسی کی ملکیت میں ہے۔ تو آگے خوئی کا مسئلہ بیان کر دوں۔ آگے خوئی کہتے ہیں کہ ان بڑی بڑی نہروں سے وضو کرنا یا پانی پینا اگر مالک کی رضایت کے بارے میں یقین نہیں ہے تو جائز ہے، کوئی بات نہیں۔ ڈاؤٹ کی حالت میں بھی، شک کی حالت میں بڑی نہر ہے، اب نہیں معلوم کہ یہ اس کا جو مالک ہے وہ راضی ہے یا راضی نہیں ہے،
کہتے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ پانی کو استعمال کریں، پانی پیئے، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ صحیح واضح ہے؟ خوب، یہ آگے یہ پوائنٹ نمبر 1 ہو گیا 135 کا۔ اس مسئلے میں آگے سیستانی کیا فرماتے ہیں 135 کے فرسٹ پوائنٹ میں؟ آگے سیستانی فرماتے ہیں کہ کہتے ہیں نہیں، اس سے بڑھ کر شک کی صورت میں نہیں، بلکہ اگر یقین بھی ہے کہ مالک راضی نہیں ہے، بلکہ یقین ہے کہ بچے کے مالک نابالغ ہیں، مثال کے طور پر باپ کی نہر تھی، باپ کی ملکیت میں یہ نہر تھی، وہ مر گیا، میراث میں نابالغ بچے ہیں، اور معلوم ہے کہ نابالغ بچے ہیں، خب نابالغ بچوں میں تو یقین نہیں چلے گا نا، نابالغ بچوں میں تو یقین نہیں چلے گا، بلکہ انتظار کرنا پڑے گا، تو یا تو یہ بالغ ہو جائے، یا ان کا اگر کوئی ولی ہے تو وہ اجازت دے مصلحت کی بنا پر، جو بچے کی مصلحت میں ہو، یا حاکم شرع اگر مصلحت موجود ہو تو حاکم شرع اجازت دے۔ ایک عام مال جو بچے کا مال ہے، مثال کے طور پر نابالغ بچہ ہے، اگر باپ موجود نہیں ہے، یعنی یتیم بچہ ہے، نہ باپ ہے نہ دادا ہے، اب نابالغ بچے کے مال میں تصرف جائز نہیں ہے۔ آپ کہیں کہ میں بچے سے پوچھ لیتا ہوں، بچے سے پوچھنے کا فائدہ نہیں ہے، بچہ اختیار نہیں رکھتا ہے کہ وہ کسی کو پرمیشن دے، وہ کسی کو اجازت دے، لہذا کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں، اس کے مال کو تصرف نہیں کر سکتے، اس کے مال کو استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ اب اگر اسی بچے کے لیے استعمال کرنا ہو تو حاکم شرع سے اجازت لینی پڑے گی۔ اگر اس کا کوئی قیم نہیں ہے، اگر اس کا کوئی سرپرست نہیں ہے جس کو حاکم شرع نے معین کیا ہو، یا اس کے باپ یا دادا نے معین کیا ہو، ایسا کوئی نہ ہو، تو پھر حاکم شرع سے اجازت لینی پڑے گی، اور حاکم شرع بھی جس کو اجازت دے گا تو وہ اجازت دے گا کہ اس بچے کی مصلحت میں خرچ کیا جائے اس مال کو۔ لیکن یہاں پر ایک ایکسیپشن ہے کہ حتیٰ اس نہر کا مالک ایک نابالغ بچہ بھی ہو، آگے کوئی کہ تو کہتے کہ نہیں، آگے کوئی کہتے کہ نہیں، ہم صرف اور صرف کہاں پر اجازت دیتے ہیں؟ جہاں پر اس نہر کا مالک بالغ افراد ہوں اور ان کی اجازت کے بارے میں ڈاؤٹ ہو، ان کی اجازت کے بارے میں ڈاؤٹ ہو، تو شک کی حالت میں بڑی بڑی نہروں میں وضو، پانی پینا وغیرہ میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ لیکن اگر نابالغ بچے ہیں، یا ہمیں یقین ہے کہ مالک راضی نہیں ہے، یا اس کے مالک دیوانے ہیں، تو آگے تو کہتے ہیں کہ نہیں، پھر اس صورت میں پانی استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر سیسا نہیں کہتے کہ نہیں، اس صورت میں بھی پانی استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ 135 کا پوائنٹ نمبر 1۔ پوائنٹ نمبر 2 کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اسی طرح یہ بہت بڑی زمین ہے، بہت بڑی زمین ہے، توجہ کریں، بہت بڑی زمین ہے، وہاں پر بھی اگر مالک کی رضایت کے بارے میں معلوم نہیں ہے تو اس میں وضو کرنا، بیٹھنا، نماز پڑھنا جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ہمیں معلوم ہے کہ یہ مثلا بہت بڑی زمین، چند، اب زمین کی وسعت مجھے نہیں معلوم کہ کس طریقے سے، چند کلومیٹر کے اوپر مشتمل ہے، چند کلومیٹر کے اوپر یہ زمین مشتمل ہے، بہت بڑی زمین ہے۔ تو یہاں پر
اگر اس کی مالک کی اجازت کا اگر یقین نہیں ہے تو شرط کی صورت میں اس میں بیٹھنا، اس میں نماز پڑھنا یہ سب جائز ہے۔ ہاں اگر مالک معلوم ہے کہ مالک راضی نہیں ہے تو آخوئی کے لحاظ سے استعمال نہیں کر سکتے ہیں، یا مالک اگر نابالغ ہیں یا مالک اگر دیوانے ہیں۔ لیکن آگے سیستانی یہاں پر بھی فرماتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، استعمال کر سکتے ہیں، چاہے معلوم ہے کہ وہ راضی نہ ہو، چاہے نابالغ بچے ہو، چاہے دیوانے ہو۔ خوب دیکھیں، ایک دفعہ خالی زمین ہے تو اس کا تو مسئلہ یہ ہو گیا۔ ایک دفعہ بغیر دیوار کے زمین ہے کہ جو باغات ہے، مثلا باغات ہیں جس کے 4 دیواری نہیں بنی ہوئی ہے، 4 دیواریں نہیں بنی ہوئی ہے، آؤ کوئی کہتے ہیں کہ فرق نہیں پڑتا ہے۔ اگر سیستانی فرماتے ہیں کہ اگر بڑی زمین جس کی دیواریں نہ ہو اور باغات ہیں تو اس میں اگر معلوم ہے کہ مالک راضی نہیں ہے تو اس کو استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ اب یہ تو آخوئی بھی کہتے تھے، اور فرماتے کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ اگر گمان ہے کہ مالک راضی نہیں ہوگا یا گمان ہے کہ نابالغ بچے ہوں گے اس کے مالک، تو اس صورت میں بھی احتیاط واجب یہ کہ اس کو استعمال نہیں کر سکتے ہیں، اور آخوئی کا مسئلہ ہم نے پہلے بیان کر دیا۔ خب یہاں تک اچھا یہ مسئلہ، چونکہ انسان جب بعض اوقات پکنک وغیرہ پہ نکلتا ہے تو یہ کام کے مسئلے ہیں، یہ مسئلے پیش آنے والے مسئلے ہیں۔ مسئلہ نمبر 136 میں کیا ہے؟ مسئلہ نمبر 136 میں یہ مسئلہ اہم مسئلہ ہے کہ مساجد اور مدرسوں سے جس میں نہیں معلوم ہے وقف کرنے والوں نے کس نیت سے وقف کیا، آیا خصوصی نماز پڑھنے والوں کے لیے مسجد میں وضو خانے کو وقف کیا یا عمومی وقف کیا ہے، یا مدرسے میں خاص طالب علم کے لیے وقف کیا یا عمومی وقف کیا ہے، اس میں کیا ہوگا انشاءاللہ، اس میں حکم کیا ہوگا، یہ انشاءاللہ جو ہم انشاءاللہ آنے والی گفتگو میں انشاءاللہ مسئلہ نمبر 136 کو تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ اور آج کی حد تک جو اتنا ہی کافی ہے۔ اگر اس مسئلے میں اگر جو ہم نے بیان کیا اگر کوئی سوال ہو تو صحیح ہے، ورنہ پھر دعا کر کے ہم اس کو ختم کرتے ہیں۔ خدا کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ خداوند بحق محمد و آل محمد ہمیں علوم محمد و آل محمد علیہ السلام حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضر مجلس مومن و مومنات کل مومن و مومنات کے مرحومین کی مغفرت فرمائے، اپنی آخری حجت امام عصر زمان سلام اللہ علیہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں ان کے آبان و انصار میں قرار فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔